الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں کے ذریعے سے نوازا ہے. ہماری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو نعمتوں سے خالی ہو، اور ہماری زندگی کا کوئی سانس ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی نعمت کو استعمال نہ کرتے ہو. اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو نہ ہم گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم صحیح سالم اس جگہ کے اوپر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں ایسے ہزاروں انسان بھی ہیں جو اس چیز سے بھی محروم ہیں. ایمان والے حالات، تکلیف، پریشانی، بیماری، جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. اور دنیا کے اندر کوئی انسان فقیر نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے پاس میں روپے پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، چاہے رہنے کے لیے مکان نہ ہو، چاہے اس کے پاس میں جائیداد نہ ہو، لیکن وہ انسان فقیر نہیں ہے. اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فقیر ہوں، اس لیے کہ اگرچہ اس کے پاس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے جسم میں اور ان کے اعضاء کے اعتبار سے ایسی ان کے پاس میں نعمتیں ہیں جو لاکھوں کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہیں. ایک بزرگ کے پاس میں ایک مانگنے والا آیا کہ میں یہ پریشانی کے اندر ہوں، تکلیف کے اندر ہوں. تو بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میں بہت کچھ ہے، تمہارے پاس میں بہت کچھ ہے، تو کہ میرے پاس میں کیا ہے؟ تو تم جس زبان سے بول رہے ہو اس زبان کو کاٹ کر کے مجھے دے دو، کہ یہ زبان کی نعمت جس سے تم بول رہے ہو زبان کاٹ کر کے مجھے دے دو، میں اتنے روپے دیتا ہوں. تو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ زبان جو بول کرتی ہے اور ہم اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ لاکھوں روپے سے زیادہ ہمارے پاس میں قیمتی ہے. اگر ہماری دو آنکھ ہے، کوئی آ کر یوں کہے بھائی 2 آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہو، اس کے بجائے 1 آنکھ سے کام چلا لو، 1 آنکھ ہم کو دے دو، میں اتنا روپیہ دیتا ہوں، تو کون آدمی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ 1 آنکھ سے بھی کام چل سکتا ہے. 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن کوئی اپنے
حالانکہ 5, 10 لاکھ 20 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں. بھائی 2 کان سے سن رہے ہو، 1 کان دے دو. ایسے ہمارے جسم میں کئی ایسی نعمتیں ہیں جس تک ہمارا خیال بھی نہیں جاتا ہے، ہماری پہنچ بھی نہیں ہوتی ہے، جو لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہیں. اس کے باوجود انسان ناشکری کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ناشکری کرتا ہے. اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اور جب شکر گزاری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نعمتوں کے اندر بڑھوتری فرماتے ہیں، نعمتوں کے اندر بڑھوتری فرماتے ہیں. اس لیے ہر وقت ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. ہم آسانی سے کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آسانی سے ہماری نیند ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. آسانی سے ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دل و دماغ کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی اور دیکھنے کی طاقت دی. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی بڑی نعمتیں میرے پاس کے اندر ہیں. اگر اللہ مجھے ان نعمتوں سے محروم کر دیتا اور مجھ سے ان نعمتوں کو چھین لیتا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دوسرے کا محتاج بن جاؤں گا، مجھے دوسرے کی سہارے کی ضرورت پڑے گی. میں اکیلا اپنے کام کو نمٹا نہیں سکتا ہوں. اس لیے آدمی کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کے اندر آدمی یہ چاہے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے اور میں امن و امان میں رہوں اور میں سکون میں رہوں اور مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو. تو آدمی کو چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے جو مالدار ہیں ہم سے زیادہ ان کو نہ دیکھے بلکہ اپنے نیچے والے غریب لوگوں کو دیکھے، جو ہم سے کم مال والے ہیں، جو ہم سے زیادہ غریب ہیں. ہم 3 وقت کا کھاتے ہیں، 2 وقت والوں کو دیکھے. ہمارے پاس میں 2 ویل ہے تو ہم ان کو دیکھیں جن کے پاس میں 2 ویل نہیں ہے. ہمارے پاس میں سائیکل ہے تو ہم ان کو دیکھیں جس کے پاس میں سائیکل بھی نہیں ہے. اور اگر ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں مالدار بن جاؤں، میں بڑا ہو جاؤں، اور ہر آدمی اسی میں ریس لگائے گا اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا کہ فلاں کے پاس میں اتنی پراپرٹی ہے تو میں اس سے کیسے آگے بڑھ جاؤں، فلاں کے پاس میں 2 گاڑیاں ہیں میری 4 گاڑیاں ہو جائے، فلاں کے پاس میں اتنے لاکھ کا بنگلہ اور مکان ہے میرا اتنے لاکھ کا بنگلہ اور مکان ہو جائے، اور اسی طریقے سے فلاں کے پاس میں اتنی دکانیں ہیں میری اتنی دکانیں ہو جائے. تو آدمی صبح سے لے کر شام تک اسی فکر اور اسی سوچ میں رہتا ہے کہ پھر نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ پھر اللہ کی یاد کی توفیق ہوتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حلال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حرام کی پرواہ ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک نیت اندر سے بنا لی ہے کہ مجھے اس آدمی کے مقام تک پہنچنا ہے، مجھے فلاں مالدار آدمی تک پہنچنا ہے. اب آدمی اس کے لیے جیسے تیسے کر کے احکامات کو چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے نبی کو ناراض کر کے وہاں تک پہنچ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے. کیوں کہ اندر سے بے چینی اسی بات کی ہے کہ آگے بڑھ جاؤں. اور اگر اندر سے یہ دل کے اندر بات ہے کہ نہیں میرے پاس میں بہت کچھ ہے اور اللہ نے بہت سو کو اتنا بھی نہیں دیا جتنا میرے پاس میں ہے، تو پھر آدمی کو شکر گزاری کی بھی توفیق ہوتی ہے اور آدمی پھر اس اتنے مال کے اوپر قناعت کرتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے اور اس کو سکون کی نیند بھی آتی ہے اور اس کی زندگی بادشاہوں کے طریقے سے ہوتی ہے کہ سکون کے ساتھ میں زندگی گزرتی ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں تو ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں اور دین کے اعتبار سے اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ جو ہم سے زیادہ نیک ہیں، جو ہم سے زیادہ متقی ہیں، جو ہم سے زیادہ نمازی ہیں، جو ہم سے زیادہ سنتوں کے اوپر چلنے والا ہے،
جو ہم سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور جو ہم سے زیادہ دین والی، ایمان والی، فکر آخرت والی زندگی گزارتا ہے، جب اس طریقے سے ہم دیکھیں گے تو پھر زندگی میں تھوڑے مال کے اوپر بھی سکون ملے گا، تھوڑے مال کے اوپر بھی سکون ملے گا۔ اور آج بزرگوں یہ چیز دل کے اندر سے نکل گئی، جس کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہیں، حالات ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور جب اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ سب کام کریں گے تو پھر زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں قلبی سکون دوں گا، دلی سکون دوں گا۔ آج سے پہلے ہمارے باپ دادا پردادا دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس میں اتنی سہولتیں نہیں تھی جتنی آج ہمارے پاس میں ہیں۔ آج ہمارے پاس میں ایسی ایسی سہولتیں ہیں کہ اتنی سہولت پہلے زمانے کے بادشاہوں کو نہیں ملتی تھی۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی ایئر کنڈیشن اور اسی طریقے سے فریج اور اسی طریقے سے ٹھنڈا پانی، گرم پانی اور اسی طریقے سے دنیاوی جتنے اسباب آج کے زمانے میں ہمارے پاس میں ہمارے گھروں میں ہیں، پہلے زمانے کے اندر وہ غریب اور مالدار کے پاس تو دور کی بات، بادشاہوں کے پاس میں بھی یہ چیز ہوا نہیں کرتی تھی۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہر طرح کی مشینری موجود ہے اور اس کے اندر تھکا بھی نہیں جاتا، محنت بھی نہیں ہوتی، آسانی سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کپڑے دھلنے ہیں تو کہ واشنگ مشین کے اندر، ٹھنڈے پانی کے لیے مشین، گرم پانی کے لیے مشین، اور اسی طریقے سے گھر کی ساری سہولتوں کے لیے مشینری ہیں، اور اسی طریقے سے ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ کے اندر پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اندر سے ناشکری ہی کرتا ہے کہ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر قلبی سکون نہیں ملتا ہے، دلی سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم مجھے یاد کرو میں قلبی سکون دوں گا، دلی سکون دوں گا۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملے گا، پابندی سے نماز پڑھنے سے دلی سکون ملے گا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے سے قلبی سکون ملے گا، تسبیحات کا اہتمام کرنے سے قلبی سکون ملے گا، اور اسی طریقے سے دین پر، دین کی محنت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قلبی سکون عطا فرمائیں گے۔ ورنہ محنت کرتے کرتے صبح سے شام تک، بلکہ زندگی کے ہر سال اور بلکہ موت تک بھی محنت کرتے رہیں گے کہ مجھے قلبی سکون مل جائے، اور دنیا کی ہی بھاگ دوڑ کریں گے تو ساری دنیا کے سارے اسباب جمع ہونے کے باوجود بھی دلی سکون نہیں ملے گا، دلی سکون نہیں ملے گا۔ آج یورپ میں اور باہر ممالک کے اندر کہ جن کے پاس میں عیش و عشرت کے سارے سامان ہیں، اسباب ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور ان کے پاس میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، جائیداد کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، زندگی کے ہر موڑ پر جو سکون ادا کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس میں سکون صحیح معنوں میں جو ہونا چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ وہ ممالک والے آتما ہتیا کرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے بزرگوں کہ سب کچھ ہے اس کے باوجود سکون نہیں ہے؟ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی یاد کو کثرت سے کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتوں کی ہم شکر گزاری کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو کوئی ہماری یاد سے اعراض کرے گا، جو کوئی ہماری یاد سے روگردانی کرے گا، دور بھاگے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اس لیے بزرگوں، جیسے ہم جمعہ کے دن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھی طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، صبح سے اس کی تیاری کرتے ہیں، ایسے ہر دن ہمارا جمعہ کا دن ہو، ہر دن کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہر دن ہم جمعہ کے طریقے سے اچھی طریقے سے اللہ کی رضا والی زندگی گزارے، تاکہ ہماری پوری زندگی اللہ کی رضا اور خوشنودی والے گزرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے
خوشگوار بنائے۔ اس لیے جو جمعہ کے دن ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے ترجمہ کو ہم پڑھیں گے اور اس کے مفہوم اور مطالب کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سورہ کہف جس میں ایک ہفتے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے سر سے لے کر کے پیر تک ہمارے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور وہ نور کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا جو سورہ کہف کو پڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف کا پڑھنے والا فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دجال بھی نکل آ جاتا ہے تو یہ سورہ کہف پڑھنے والا جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف کے اندر ایک مطلب اور ایک مفہوم ایک آیت کا یہ بھی ہے کہ جو کوئی اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی ایمان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق سورہ کہف کے ذریعے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلایا اور پھر زندہ کیا، ایسے اللہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اور ہماری زندگی کی کارگزاری لیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں بھولنے کی بیماری ہے، یادداشت کمزور ہو گئی ہے، تو سورہ کہف کا ایک مضمون یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری یادداشت میں حافظے میں قوت اور طاقت دیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کو تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے اصحاب کہف نے حلال اور پاکیزہ روزی کو تلاش کیا، تو ہمیں بھی پاکیزہ اور حلال روزی کو تلاش کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہو، لیکن حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے آئندہ کہ میں 2-3 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد یہ کام کرنے والا ہوں، تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے انشاءاللہ۔ ایسے نہیں کہ 2 دن کے بعد ہی میں کام کر لوں گا یا ہفتے کے بعد میں یہ کام کر لوں گا۔ ہم انشاءاللہ اس لیے کہیں گے کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، ہماری کوشش محنت طاقت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ کہف میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اللہ انشاء اللہ، کہ ضرور انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک سبق سورہ کہف میں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ والوں کی صحبت کا اثر پیدا کرے اور اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سبق یہ ملتا ہے کہ سورہ کہف جس کے اندر کہ ہم اگر سفر کرتے ہیں تو یہ سفر کرنا ہمارے علم میں ترقی اور زیادتی کا سبب ہے۔ جو آدمی جتنا سفر کرتا ہے اس کے علم کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف ہمیں سورہ کہف کے اندر 8-10 سبق مل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جو آدمی نیکی کے ساتھ میں اور دین کے ساتھ میں زندگی کو گزارے گا، اللہ کی رضا والی زندگی گزارے گا اور نیکوکار والی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العزت ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے، ان کے اولادوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ کہف ہر جمعہ کے دن پڑھنا بھی چاہیے اور یہ ہمارے سامنے مضامین بھی ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں اور اللہ کے اوامر کی پابندی کریں اور اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر ہم قناعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم خیر و عافیت کی دعا کریں۔ اللہ